الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے لفظوں کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. عظیم اور کبیر کے لفظ ہم کہاں کہاں بول لیتے ہیں، کہاں بولنے چاہیے. اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین سرسبز ہریالی ہو گئی. بے شک اللہ پاک خبردار ہے.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف سے یا آسمانی سبب سے بارش برسائی، آسمان اونچائی بلندی کو کہتے ہیں، ورنہ بارش خاص آسمان سے نہیں آتی بلکہ سورج کی گرمی سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اوپر جا کر ٹھنڈک سے جم کر بادل بن جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ سائنس سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا۔ ایسے ہی قیامت میں مردے زندہ ہوں گے، اور انشاء اللہ کہیے گا، یہ 3 لفظ ہے الگ الگ، ان شاء اللہ، لکھنے بھی الگ الگ چاہیے۔ لوگ انشاء ملا کر لکھ دیتے ہیں، اس کے معنی تو بنانے کے ہوتے ہیں، تو جب بھی کبھی لکھا کریں تو ان الگ، شاء الگ، اللہ الگ، کیونکہ یہ 3 لفظ ہیں۔ معنی یہ ہوگا اگر اللہ نے چاہا، اگر، ان کا مطلب اگر، شاء چاہا، اللہ اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ مسلمانوں کو کمزوری کے بعد طاقت ملے گی، جیسے خشک زمین کو بارش کے ذریعے ہریالی ملتی ہے۔ خیال رہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنوؤں کے پانی سے بھی ہریالی ہو جاتی ہے، تو وہ کنوؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہی زمین چوستی ہے پانی بارش کا، وہی اندر جاتا ہے۔ بارش کے پانی سے عام سبزی اور مستقل ہو جاتی ہے، پھل بھی اسی سے لگتا ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ اگر تم کچھ محنت کرتے ہو، تدبیریں کرتے ہو، کارروائی کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، منصوبہ بندی کرتے ہو، تو تمہیں عارضی عزت، قوت، مقصد مل جاتا ہے، مگر دائمی، حقیقی عظمت، عزت اور کامیابی اللہ کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم کسی چیز میں کامیاب ہو سکتے نہیں۔ آسان سی بات ہے۔ ہر چیز میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ میرے ہاتھ کی حرکت، آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ تو خود ہاتھ ہلا رہے ہو، تو اللہ طاقت دے گا تو ہاتھ ہلے گا نا۔ اللہ طاقت نہ دے ہاتھ ہلا سکتا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں۔ روح نکل جاتی ہے تو جسم موجود ہے، تو حرکت کیوں نہیں ہے؟ تو وہ روح کی طاقت ہے جو بدن حرکت کر رہا ہے، تو اس روح کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ میرے زور بازو کا کمال ہے، تو یہ زور بازو کس نے دیا ہے؟ تو اگر زور بازو کا کمال دکھا رہا ہے یا کہہ رہا ہے جی میری عقل، میری ذہانت، وزڈم، یہ میری خوبی ہے، تو میں پوچھوں گا وہ خوبی دی کس نے ہے؟ اللہ تعالی۔ کتنی مرتبہ سمجھایا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ اللہ نے اس سے جلانے کی قوت
چھین لی، اسی نے رکھی ہے، روک لی۔ چھری کا کام کاٹنا، حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ جس رب نے قوت رکھی وہ رب روک لیتا ہے۔ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نہ چاہے دوا شفا دے گی نہیں۔ تو یاد رکھنا، ہمارا جو بھی عمل ہے، ہماری کوشش ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اس کو اپنے نام میں چڑھاتے ہیں کہ میں نے کیا، تو ہم ہیں کون؟ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالی کا۔ ان حوالوں سے دو تین باتیں اور کرنی ہے، توجہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اونچی گئی ہے، اللہ تعالی نے بنائے۔ وہ رب تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ کوئی اس کا نام لے نہ لے، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ یہ بات ہم نے یاد کر لی۔ اللہ تعالی کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ زمین خشک ہو یا سبز ہو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، مگر کریم ہے۔ کیا ہے؟ مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ ہمارے لیے اس نے اتنا کچھ بنایا ہے، ہم کسی طرح بھی اس کا شکر ادا کر سکتے نہیں۔ اس زمین کی، اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ جس مال کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 بناتے ہیں، کتنے جھوٹ، کتنے سچ، کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا مال جس کے لیے ہم روتے، تڑپتے، بلکتے ہیں، لڑتے ہیں، جس کی طلب میں پاگل ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، اونچی کہیں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت فائدہ دے گی۔ اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی، اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ مچھر آپ نے دیکھے ہیں، اس کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہ دیتا۔ پتہ چلا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی سیرت۔ کھجور کے پتے خشک، ان کی بنی ہوئی چٹائی بنا لیتے ہیں لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹے ہوئے ہیں، جس میں اقدس پر کھجور کی چھال کے نشان بن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ یہ کافر، مشرک، بے ایمان یہود و نصارہ دوسرے نرم نرم غالیچوں پر، قالینوں پر، بہترین قسم کی چادروں پر لیٹتے ہیں۔ ان کے بستر کیسے، اور آپ کھجور کی سوکھی چٹائی پر، جسم پر نشان بن رہے ہیں۔
اب یہاں جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ ذہن میں پختہ کر لیں، بٹھا لیں، نقش کر لیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکروں میں دنیا ہے۔ کہاں ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ ان کو دنیا ملتی نہیں تھی، یہ اختیاری غربت ہے۔ کیا ہے؟ خود اس کو اختیار کیا، اضطراری نہیں کہ مل نہیں رہی ہے، لاچار ہیں، کچھ مل نہیں رہا، ایسی بات نہیں۔ خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ خود فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے دنیا کو اختیار نہیں، انہوں نے 4 دن کی دنیا پسند کی ہے، میں نے آخرت کا عیش پسند کیا ہے۔ یہ کیوں سنائی بات میں نے آپ کو؟ آپ مجھے بالکل سچا سچا بتاؤ، کیا ہمیں اگلے منٹ کا یقین ہے کہ ہم زندہ رہیں گے؟ تو پھر اس دنیا کے لیے مرنا کیوں؟ سارے جھگڑے یہی ہے، یہ میری چیز ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، وہ لڑ رہا ہے، دوسرا لڑ رہا ہے، تمہارے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے۔ یہ جتنے جھگڑے کر رہے ہو، رہنا ہے نہیں یہاں۔ یہ بے ثبات دنیا، مگر اسی کے لیے میرا یہاں نام ہو جائے، مجھے لوگ پہچانے، میری عزت زیادہ ہو جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے کوٹھیاں مل جائیں، مجھے یہ مل جائے، اور رہنا ہے نہیں یہاں۔ تو یہ لے کے کرنا کیا ہے؟ کوٹھیاں لینی ہے تو جنت میں لینے کی کوشش کرو نا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس دنیا کو مزرعہ آخرہ کہا گیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، مگر یہ بات سمجھ میں آتی نہیں۔ سب کہتے ہیں جی دنیا کچھ نہیں، پھر ساری کوششیں بھی دنیا کے لیے۔ جس وقت اس دنیا کی حیثیت آپ کی نظروں میں زیرو ہو جائے گی نا، اس وقت آپ کی ترقی شروع ہوگی۔ اب میں آپ سے سچ سچ پوچھتا ہوں، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، پرانے اب تک جتنے 10,000 سال میں ہوئے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں یا اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جہانگیر، جس نے جہان کو پکڑا ہوا ہو، مغل بادشاہ، پورے ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، ہیرے بھی تھے، غلام بھی تھے، مزدور بھی تھے۔ اس کا مقبرہ بھی آج بہت اچھا بنا ہوا ہے، بڑی اچھی عمارت بنی ہوئی ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ داتا صاحب بوریے پہ بیٹھتے تھے، چٹائیوں پہ بیٹھتے تھے، محل نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، ٹھاٹ باٹ نہیں تھے۔ جہانگیر کو مرے 400 سال ہوئے ہیں، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، داتا کا دربار تو ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ داتا کی نظروں میں دنیا کچھ بھی نہیں۔ جہانگیر کے لیے دنیا ہی دنیا تھی، جو کچھ تھی۔ اس نے لوگوں کے سروں پہ حکومت کی، مال جمع کیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکا۔ داتا نے دنیا کو پسند نہیں کیا، رب کو راضی کیا، ہر دل ان سے راضی ہے۔ سمجھو اس بات کو، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ رشتہ داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ لیتا ہے، کزنز، چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کبھی دیکھا گیا کہ جس کی غلطی نہیں ہوتی ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کی غلطی ہوگی، اسی نے جرم کیا ہوگا ورنہ معافی کیوں مانگ رہا ہے۔
اس کے لیے معافی نہیں، اس کے لیے رشتہ داری اہم ہے کہ میری اگر معافی سے رشتہ بنا رہتا ہے وہ اچھی بات ہے. 2 منٹ کے لیے میں چھوٹا ہو جاتا ہوں لیکن یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. اور ایک ہے جو عدالت میں چلا جاتا ہے، مقدمہ کر دیتا ہے، بول چال میل جول بند، کتنا پیسہ، کتنا وقت، کتنی توانائی ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا، مقدمہ کرنا غلط نہیں، لیکن ساری کوشش ہی ادھر لگا دینا. میرا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آپ کی چیز پہ قبضہ کر لے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہو. خام خواہ جو لڑائیاں ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم لڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، حقوق بھول جاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، میں نے رہنا نہیں ہے. یہ دنیا کسی سے وفا کرتی نہیں. مجھے یہ سبق یاد ہو جائے، میرے لیے آسانی آسانی. اور جس کو لالچ ہو گئی دنیا کی، دنیا ہاتھ آتی نہیں ہے، باقی سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے. آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہوگا، میں نے سنایا تھا آپ کو، ایک بار نہیں کئی بار سنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، 3 بندے ساتھ ہیں. راستے میں سونے کا اتنا بڑا پتھر، اینٹ بہت بڑی نظر آئی ہے. تینوں نے دیکھنی شروع کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت دیکھو، اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف دھیان نہ دو. انہوں نے جگہ نوٹ کر لی، بندے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے مقام پر پہنچے، یہ اجازت لے کر واپس سیدھا وہیں آ گئے. اینٹ وہیں رکھی ہوئی تھی. نبی نے کیا کہا؟ اس کی طرف دھیان اونچی نہ دو. مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی. پروگرام بنایا کہ اینٹ تو مل گئی ہے، اس کے 3 ٹکڑے کریں، بانٹیں. یار بھوک بہت لگی ہے، پہلے کھانا کھا لو. ایک آدمی کو پیسے دیے، جا تو جا کے کھانا لے کے آ. وہ کھانا لینے چلا گیا. ادھر یہ جو پیچھے تھے، یہ دونوں پروگرام